وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کی 112 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اپنے سیکوینس کے اعتبار سے گزشتہ آیات مبارکہ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ سورت مکی ہے، جیسے ہم اس کی 112 سے زیادہ سورتوں میں آج تک پڑھ آئے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں موضوع کچھ یوں گزرا کہ محبوب اہل مکہ، مشرکین اور کفار، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حکم کی اتباع کریں۔ کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی بات کو فالو کرنے کا حکم فرمایا، لیکن ساری کائنات کو اللہ نے اپنے نبی کی بات کو فالو کرنے کا حکم فرمایا۔ تو نبی ایک وسیلہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ اور پھر اہل مکہ کو جیسے ہم کوئی پلان کرتے ہیں، پلان 1 2 اور 3 یا اے بی اور سی، اسی طریقے پہ قرآن نے بھی اہل مکہ کے ساتھ بات کی کہ محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہماری منشا کے مطابق پہاڑ سونے کے بن جائیں اور ہمیں اپنی منڈیوں کے بھاؤ کا آپ اعلیٰ طریقے سے بتا دیا کریں تو ہم بھی اسلام لے آئیں گے، ورنہ ہمیں پھر اسلام لانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہے محبوب بات کرنے کو مردے بھی ان سے بات کر لیں اور سونا بننے کو پہاڑ بھی سونا بن جائے، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ کے بھائی گزر چکے ہیں حضرت صالح سے لے کر جناب ابراہیم و خلیل اور جناب عیسیٰ اور موسیٰ تک، لہذا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم ان کی بات کو اگر مان بھی لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، فرض کر لیں ہم نے ان کی بات کو مان لیا، لیکن اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی نسلوں کے لیے بھی مسائل ہوں گے، اور ہم ان کے دلوں کو کفر اور شرک کی طرف سے کبھی خیر کی طرف نہیں پھیریں گے۔ آج اس کی ایک علت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ کیا ہے۔ ان کی ہٹ دھرمی کی بہت ساری وجوہات میں سے 2-3 باتیں آج ان آیات مبارکہ میں موجود ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ محبوب یہ صرف معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے بھائی بھی اس چیلنج کو فیس کر چکے ہیں۔ واو کا معنی اور کذالک، اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا، لکل نبی لام کا معنی کے لیے، کل ہر نبی نبی، ہم نے ہر نبی کے لیے بنایا عدوا اس کا دشمن۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دشمن انسان کو انہینس کرتا ہے، انسان کی فیلنگز کو اور انسان کو کام کے لیے وہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اگر اس کا مد مقابل نہ ہو اور ہیرو کے ساتھ کوئی ولن کا کنسیپٹ نہ ہو تو شاید انسانی زندگی کے اندر سے چارم ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے محبوب ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے، اور شیاطین الانس والجن، اور وہ جو دشمن ہیں وہ کس شکل میں ہیں؟ شیاطین الانس، وہ سرکش انسانوں میں سے، شیاطین بمعنی سرکش، انس کا معنی انسان، وہ سرکش انسانوں کی شکل میں ہیں، والجن اور جنات کی شکل میں ہیں، جو سرکش ہیں یہ بھی دشمنی کرتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اب یہ جو عدو ہیں شیاطین اور انس، وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی، یہ وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، وحی کے لٹرل میننگ ہے اشارہ کرنا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کی طرف نسبت کی ہو تو پھر اللہ اشاروں سے اپنے نبی سے بات فرماتا ہے، کبھی فرشتے کی شکل میں، کبھی انسانی شکل میں، کبھی گھنٹیوں کی شکل میں، سلسلۃ الجرس، یہ ساری وحی کی شکلیں ہیں۔ لیکن یہاں وحی اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہاں وحی اپنے لغوی معنوں کے اندر ہے کہ محبوب وہ جو جن اور انس ہیں، یوحی، وہ اشارے کرتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض دوسروں کو، ان میں سے بعض دوسروں کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ اشارے کس طرح ہوتے ہیں؟ زخرف القول غرورا، زخرف عربی میں کہتے ہیں ایسی چیز جو اندر سے باطل ہو لیکن اس کے اوپر حق کا ملمہ چڑھایا گیا ہو۔ حق کی ملمہ سازی باطل کے اوپر عربی میں زخرف کہلاتی ہے۔
یعنی جھوٹ ہو اور جھوٹ کو سچ کا لباس پہنایا گیا ہو۔ محبوب یہ جو شیاطین ہیں اور جو عدو ہیں مسلمانوں کے اور آپ کے، یہ بڑی خوشنما باتیں کرتے ہیں، اور ہوتی اس لیے ہیں کہ غرورا، یہ دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ محبوب یہ جو گفتگویں ان کی ہوتی ہیں بڑی ملمہ سازی، اندر باطل ہے لیکن اس کے اوپر حق کی ملمہ سازی کی ہوئی ہے، یہ بڑی خوشنما باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور چپ کے کرتے ہیں۔ آپ عالم اسلام کو عالم کفر کے ساتھ بھی آپ تشبیہ دے کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی بھی ہیں، سرگوشیاں بھی کرتے ہیں، انہیں وہ مذہب چاہیے جو مذہب ان کو قابل قبول ہے۔ اور میں اس سے چند دن پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ کینیڈا میں اور اس کی ساری ریاستوں میں اور پوری عالمی طاقتیں اسلام کو جس شکل میں جاننا چاہتی ہیں وہ شاید وہی اسلام ہے جو باتیں کھلی تو مزید سامنے آتی رہیں گی، جو مرزائیوں کا اسلام ہے، جو قادیانیوں کا اسلام ہے، کیونکہ وہاں ان کی پگڑی، ان کی داڑھی اور ان کا یہ سٹرکچر ظاہری طور پر اس طرح کا مسلمان انہیں قبول ہے، اور ہر اس طرح کا مسلمان قبول ہے جو پاکستان کے خلاف بولے، جو اسلام کے خلاف بولے، اس کے اداروں کے خلاف بولے۔ اس سے اچھا مسلمان ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ زخرف القول کو دیکھیں کہ اندر کیا ہے؟ باطل ہے، اور اس کے اوپر جو ملمہ سازی کی ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ حق کی ہے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ محبوب ہم نے ہر نبی کے لیے، ہر نبی کے فالورز کے لیے، ہر نبی کے لائے ہوئے نظام حیات کے لیے کچھ نہ کچھ دشمنی کا پہلو رکھا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے ساتھ خوشنما باتیں کرتے ہیں اور دھوکہ آپ کو دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، واو کا معنی اور لو کا معنی اگر، شاء چاہتا، ربو کا آپ کا رب، محبوب اگر آپ کا رب چاہتا تو ما فعلوہ، ما کا معنی نہیں، فعلوہ، وہ اس طرح نہ کرتے۔ محبوب اگر آپ کا رب چاہتا تو اس طرح نہ کرتے۔ وہ کل والی بات ہم پھر دہرا رہے ہیں کہ پھر رب نے چاہا تو ایسے ہوا نہیں، اللہ نے ان کو صلاحیت دی کہ وہ ایسے نہ کریں، لیکن اس صلاحیت کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہ کی تو اس صلاحیت کی قوتیں ماند پڑ گئیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ ایک اور فضل فرماتا، ان کو نئی زندگیاں دیتا، ان کو نئی ایمان کی صلاحیتیں دیتا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کو دے دوں تو پھر ساری کائنات کا جتنا عالم کفر ہے پھر مجھے اس کو بھی یہ دوبارہ سے صلاحیتیں دینی پڑیں گی۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو محبوب یہ اس طرح نہ کرتے۔ اب اللہ کا ایک نظام ہے، ایک اس کا نظام ہے جس کے مطابق سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، جاتا کدھر ہے؟ اب کسی کے کہنے پہ اگر کوئی یہ کہا جائے کہ میں ایمان لاؤں گا لیکن سورج مغرب کی طرف سے نکلے تو اللہ ایسا نہیں چاہے گا۔ کیا اللہ نہیں کر سکتا ایسا؟ اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے، نظام قدرت کے خلاف ہے۔ محبوب اگر آپ کا رب یہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، لہذا فذرہم، فا کا معنی پس، ذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، زر امر کا صیغہ ہے، چھوڑ دیجئے، ہم ان کو، وما یفترون، ان کو بھی محبوب چھوڑ دیجئے، اور یہ جو افتراء بازی کرتے ہیں، یہ جو مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیجئے، یعنی ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں اور ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیں۔ فذرہم، محبوب ان کو چھوڑ دیجئے، وما یفترون، واو کا معنی اور ما کا معنی، جو یفترون، یہ جو تکے بازی کرتے ہیں، یہ جو بہتان باندھتے ہیں آپ کے اوپر، افتراء بازی کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، محبوب ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور محبوب ان کو چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ پہلے تو حکم دیا ان کو بھی چھوڑ دیں اور ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیں، اب اس کی ریزن اور علت بیان کی جا رہی ہے، محبوب کیوں چھوڑ دیں؟ واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے، واسطے، اس واسطے محبوب ان کو چھوڑ دیں، لِتَصْغَىٰ، تاکہ مائل ہو جائیں، صغا یسغا کا معنی ہے مائل ہونا، تاکہ محبوب مائل ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف، افئدۃ الذین، افئدہ دل، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان نہیں لائے ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، بالآخرہ، کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھنا ہے۔ بعض دفعہ نفسیاتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کے لیے اچھی بات اگر 2 سے 4 دفعہ کہہ دے تو جو سننے والا ہے اس کے ذہن میں آٹومیٹکلی ایک بات جاتی ہے کہ یہ پتہ نہیں مجھے ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے، حالانکہ جس کو کہا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے،
لیکن اس کے ذہن میں نیگیٹیوٹی یہ بھی جاتی ہے کہ شاید اس کو میری ذات سے کوئی مفاد ہے جس کی وجہ سے یہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے ان باتوں کی وجہ سے. تو اللہ فرما رہا ہے محبوب نفسیاتی ان کے ساتھ چلیں کہ ان کو چھوڑ دیں. شاید چھوڑنے کی وجہ سے انہیں احساس ہو کہ میرے محبوب آپ کو تو ان کے ساتھ لالچ ہے کوئی نہیں. شاید ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آ جائے کہ یہ صرف ہمیں پیغام ہدایت اس لیے دیتے ہیں ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے. اب اس کو دوبارہ ذرا دیکھیں. محبوب ان کو چھوڑ دیجئے. کیوں؟ لتصغا، تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، اس پیغام حق کی طرف، افئدہ، دل، الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. آپ بات چھوڑنا بھی کہہ کے دیکھیں، تھوڑی دیر چھوڑ کر بھی دیکھیں، ان کو بات کچھ نہ کہیں، شاید انہیں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر خود سمجھ آ جائے. وَلِيَرْضَوْهُ، واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے، يَرْضَوْهُ، تاکہ یہ پسند کریں اسے، تاکہ اس بات کو یہ پسند کریں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، وَلِيَقْتَرِفُوا، واو کا معنی اور آخری بات، اگر یہ محبوب نہیں بھی آئیں گے تو کرتے رہیں گناہ جو کرتے ہیں. جہاں پر یہ ڈوبتے پھر رہے ہیں، ڈوبتے بھی رہیں، تو ہماری خدائی میں کون سا فرق آتا ہے؟ واو کا معنی اور لام کا معنی کے لیے، یقترفوا ما ہم مقترفون، محبوب یقترفوا، تاکہ یہ گناہ کرتے رہیں، وہ گناہ ما ہم مقترفون، جن گناہوں میں وہ اب تک مبتلا ہیں اور کر رہے ہیں. یعنی یہ اب پھر آخری بات ہوتی ہے کہ بیٹا پڑھو، پڑھ لو، تمہارا مستقبل بن جائے گا، اچھی سوسائٹی میں بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کی وجہ سے تم اچھے بن جاؤ گے. پھر جب بچہ نہیں مانتا ساری عمر تو پھر انسان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم جانو، تمہارا کام جانے، ہمارا تو کام تھا تمہیں سمجھا دینا، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر اب اس کا کوئی اور حل نکل نہیں سکتا. یہ وہ آخری پوائنٹ ہے جس پہ اسلام ان کو لے آیا. محبوب ان کو تبلیغ کریں، ان کی باتوں کو مانیں. تھوڑا سا کل کی آیات کو بھی ذرا اس سب سیکوینس میں شامل کریں کہ محبوب ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، مردے زندہ ہو جائیں گے، پہاڑ سونے کے بن جائیں گے، لیکن نہیں مان لائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کہا جا رہا ہے محبوب چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ کر دیکھیں، شاید ان کے دل مائل ہو جائیں. اگر نہیں مائل ہوئیں گے تو پھر محبوب یہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرتے رہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک مناظرانہ ایک اور ڈیبیٹ ہے اگلے جملوں میں کہ اللہ کے حبیب اپنی جو نفسیات ہے، جو نبی کا ایک مشن ہے، اور نبی کو جو اپنے مشن سے محبت ہوتی ہے، اس مشن کے پیش نظر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ کے کہنے پر. محبوب ان سے پوچھیں افغیر اللہ ابتغی حکما، بھائی تم اللہ کی اگر بات نہیں مانتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ میں کس کو حکم اور منصف لے کر آؤں کہ جس کی بات کو میں تمہارے سامنے رکھوں. یعنی یہ وہ انداز ہے جس کے اندر اب دکھ شامل ہو گیا ہے تبلیغ کے ساتھ بھی. محبوب انہیں یہ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ میں کون سا حکم لے کے آؤں تمہارے سامنے؟ اللہ حکم ہے، اللہ کی کتاب تمہارے سامنے ہے، مجھے کوئی تیسری پارٹی بتا دو جو میں لے آؤں جو تمہارے لیے قابل قبول ہو. آ کا معنی کیا؟ فا کا معنی پس، غیر اللہ، اللہ کے سوا. اس سے پیچھے تھوڑا سا سینس میں لا لیں. محبوب ذرا ان سے پوچھیں، اس جملے کو پہلے ذرا ذہن میں رکھ لیں. محبوب ان سے ذرا پوچھیں آ کیا؟ فا کا معنی پس، غیر اللہ، اللہ کے سوا. ابتغی، میں تلاش کروں، حکما، منصف، کوئی ایسی اتھارٹی تمہارے لیے تلاش کروں. حالانکہ جو پہلے اتھارٹی ہے وہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. جس اتھارٹی کی بات تم نہیں مانتے ہو وہ کون ہے؟ واو کا معنی اور ہوا، وہ منصف، جو منصف اللہ ہے. الذی، وہ ہے، الذی اس میں موصول ہے، وہ ہے، انزل، جس نے نازل کیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، الکتاب، کتاب کو. اور اس میں کوئی صرف انڈیکیشن نہیں ہے یا وہ کوئی بلاغت کی بہت بڑی کتاب نہیں ہے، بلکہ مفصلہ، ساری چیزوں کو اس کتاب کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. دو باتیں ہو گئیں. محبوب انہیں کہیں کہ میں کوئی اور حکم تلاش کروں، کوئی اور منصف اور اتھارٹی تلاش کروں جن کی بات تم مانو گے اہل مکہ. یہ اور وہ جو اتھارٹی ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ اگر تمہیں نظر نہیں بھی آتا تو اس کی قدرت یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک قانون تمہارے سامنے بھیج دیا ہے قرآن مجید کی شکل میں، تم اس کی طرف ہی غور کر لو تو پھر بھی تمہیں ہدایت مل جائے گی. دوسرا پوائنٹ، حکم، کتاب. تیسری بات کہ محبوب اگر انہیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی اہل مکہ کو تو یہ اپنی مذہبی عقیدت رکھتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ، کیونکہ یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اسلام کے مشترکہ دشمن تھے کافر، مشرک اور اہل کتاب. کافر، مشرک اور اہل کتاب. اہل کتاب میں سے دو لوگ تھے، ایک یہودی اور ایک عیسائی. اب چار لوگ ہو گئے، کافر، مشرک اور یہودی اور عیسائی. ان چاروں کے چاروں اسلام کے مخالف ہیں. لیکن
کفار اور مشرکین کو جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کس کے پاس جاتے تھے؟ اہل کتاب کے پاس، کیونکہ اہل کتاب کو ایک رسوخ حاصل تھا معاشرے میں بہت بڑا اور صدیوں سے۔ اب اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہیں کہ ان کو اگر اللہ اور اس کے رسول قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی تو اہل کتاب کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں کہ اتھارٹی کون سی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ والذین اور واو کا معنی اور، الذین جن کو آتیناہم ہم نے جن کو دی ہے الکتابہ کتاب، یعلمون وہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہو کہ یہ قرآن مجید منزل یہ نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کے حق کے ساتھ، یہ تو اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ تو اے سامع، اے سننے والے، فلا تکونن من الممترین، فا کا معنی پس، لا تکونن تم نہ ہو جاؤ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے نہ۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ محبوب ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ میں کوئی اور اتھارٹی تلاش کرتا ہوں، جو اتھارٹی پہلے ہے اس نے تو قرآن کی شکل میں اپنا نظام حیات دے دیا ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو اہل کتاب ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ایک کتاب والا اور آنا تھا جو حضرت عیسیٰ کے بعد تھا، جس کی بشارتیں احمد اور محمد کے نام سے موجود تھیں۔ اگر میری باتوں پہ یقین نہیں آتا تو ان سے جا کے پوچھ لیں، لیکن اتنی بات فائنل ہے محبوب کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ واو کا معنی اور تمت مکمل ہو چکا، تمت مؤنث کا صیغہ ہے، تم یتمو سے ہے، تمت مکمل ہو گئی، کلمات ربک آپ کے رب کے کلمات، آپ کے رب کے کلمات، آپ کے رب کی بات مکمل ہو گئی۔ کس طریقے سے؟ صدقہ اپنی سچائی کے اعتبار سے، وعدلا اور عدل کے اعتبار سے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلمہ اپنے صدق اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہو گیا۔ لا مبدل لکلماتہ، لا کا معنی نہیں، مبدلہ بدلنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، لا مبدلہ کوئی بدلنے والا نہیں، لکلماتہ یہ 3 الفاظ ہیں، لام کلمات اور ہی۔ لام کا معنی کے لیے، کلمات باتیں اور کلمے، ہی اس کے، اور اس کے کلمے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وہ السمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اب یہ بات جب میں نے پڑھی تو میں یہ سمجھا یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور 2017 میں بسنے والے لوگوں کے لیے جو تہذیب مغرب اور اس ہماری جدیدیت سے متاثر ہو کر سارے کام دیکھتے سنتے اور ایک آئیڈیالزم اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، اگر آپ ان میں سے ہر ایک کی بات کو سنتے رہیں گے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ مثلا اس وقت کافر تھے جو اللہ کو اور کسی خدائیت کو مانتے ہی نہیں تھے، ایک مشرک تھے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے، ایک یہودی تھے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، اور ایک عیسائی تھے جو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ انہی چاروں سکول آف تھاٹس کو لے لیں تو اللہ فرما رہے محبوب اگر ان کی آپ اتباع کرتے رہیں گے اور ان کی باتیں سنتے رہیں گے تو پھر تو بات نہیں بن سکے گی۔ آپ نبوت کے بعد رسالت کو دیکھ لیں تو رسالت کے اندر بھی کتنے سارے نسخے اور کتنے سارے مذاہب آج بھی پیدا ہو چکے ہیں، جیسے قادیانی ہیں، بہائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں، توحید کے بارے میں کچھ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آج دنیا کے اکثر لوگ ملحد جو اللہ کی ذات پر ایمان ہی کوئی نہیں رکھتے۔ تو اللہ فرما رہے محبوب واو کا معنی اور ان، اگر یہ ہر سننے والے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، واو کا معنی اور ان کا معنی اگر، تو تے آپ اطاعت کریں، آپ پیچھے چلتے رہیں، آپ کان دھرتے رہیں، اکثرا ان کثیر لوگوں کی، من فی الارض، من کا معنی جو، فی الارض زمین میں، محبوب جو لوگ زمین میں ہیں بستے ہیں، آپ ان میں سے زیادہ لوگوں کی اگر باتوں کو سنیں گے تو محبوب آپ اور آپ کے ماننے والوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ یضلوک عن سبیل اللہ، یضلوک وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ آپ ذرا کان کھول کے اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے جو بڑے ہائی لیول کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں، ہمارے بچوں کی ذہن سازی مذہب سے دوری کی اتنی کی جاتی ہے کہ مذہب کا انسانی زندگی میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
لیکن اتنی بات ایک ان پڑھ بندے کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بندہ کسی مسلمان کو مذہب سے دوری کی تعلیم سکھاتا ہے تو جس طرف وہ اس کو لے کے جا رہا ہے وہ بھی تو کوئی مذہب ہے یا نہیں ہے. یہ بات بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور پڑھے لکھے بندے کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو اس کا مذہب چھڑا کر کہیں اور لے کے جا رہا ہے. جہاں طرف وہ لے کے جا رہا ہے کیا وہ کوئی مذہب ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی تو کوئی مذہب ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس مذہب پہ ہوں وہ مذہب حق اور سچ ہے اور میرے رب کا دیا ہوا ہے. میں اگر اس کو چھوڑوں گا اور جہاں جاؤں گا وہ بھی تو کوئی مذہب ہوگا، وہ بے شک ایک چیٹڈ مذہب ہوگا، وہ ایڈیٹڈ مذہب ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے حق مذہب کے اوپر رہوں تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں. لہٰذا یہ بات آج کے اس سیکولرزم اور ایتھزم کے دور میں بڑی صادق آتی ہے کہ محبوب اگر آپ اطاعت کریں ان لوگوں کی، اور اے مسلمانوں اگر تم بات مانو ان لوگوں کی جو زمین میں رہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یضلوک، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. آپ جیسا بندہ، میرے جیسا بندہ، جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں اپنے آفیسز میں، جہاں جہاں ہمارا کرائیٹیریا ہے، وہاں ہم کتنے لوگوں کو مذہب کے اعتبار سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ عموماً مذہبی گفتگویں چھڑتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، دوست احباب مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی اس چیز کا جواب کیا ہے، تو کتنے سارے لوگوں کی باتوں کا میں اور آپ جواب دے پائیں گے؟ حالانکہ ہمارا تو دامن مذہب کی ڈیبیٹ سے اور مذہب کے گفتگو سے خالی ہے. لہٰذا یہ آیت مبارکہ پلے باندھنے والی ہے کہ اے سننے والے، اگر تو اطاعت کرے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہے تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے. ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ تعویذ ہے پلے باندھنے کے لیے. ان کا معنی نہیں، ان اور الا آ جائیں تو ان کا معنی ہوگا نہیں. یہ دونوں نفی اس کا پازیٹیو سینس دیں گے. ان یتبعون، محبوب یہ لوگ پیروی نہیں کرتے ہیں، الا مگر، ظن گمان کی، تکے مارتے ہیں. محبوب یہ پیروی نہیں کرتے حق کی، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ گمان کی باتیں کرتے ہیں، یہ تکے مارتے ہیں. لگ گیا تو ٹھیک، نہ لگا تو کوئی بات نہیں. اور یہی گمراہی کا ایک طریقہ ہے کہ کسی جگہ پر کوئی پتھر تھوڑا سا پھینک دو، چھینٹے تھوڑے سے ابھریں گے، کوئی ہلچل مچے گی، بس وہ ہمارے دیکھنے کے لیے اور منظر کشی کے لیے کافی ہے. محبوب ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. ان یتبعون، یہ پیروی نہیں کرتے، الا الظن، مگر کس کی؟ گمان کی. صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، انہیں یقین نصیب نہیں ہے. اگر یقین نصیب ہے تو محبوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نصیب ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ پھر نفی جمع ہے، واو کا معنی. اور ان نہیں ہیں، ہم یہ سارے کے سارے لوگ، الا مگر، یخرصون تخمینے لگانے والے. خرص یخرص کا معنی ہے تخمینہ لگانا، تکا لگانا. محبوب یہ لوگ نہیں ہیں مگر کون؟ تکا لگانے والے. یہ جو اپنے مذہب کو عقلی دلائل پہ ماپتے ہیں اور عقلی پیرامیٹر طے کرتے ہیں، اور یہ ریشنلسٹ جو کہلاتے ہیں، محبوب یہ نہیں ہیں مگر صرف کیا کرتے ہیں؟ تخمینے، تکے بازی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. کیا یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے یا نہیں کہ مذہب حق اسلام کے علاوہ، دیکھیں ہم مذہب کے بارے میں کمزور کس لیے ہیں؟ میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ ہم مذہب کے بارے میں کمزور اس لیے ہیں کہ ہمیں خود مذہب نہیں آتا، ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن ہماری بیس تو اللہ نے بنا دی ہے کہ محبوب یہ لوگ صرف ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ تکے مارتے ہیں. حق اور یقین محبوب آپ کے پاس ہے اور آپ کے ماننے والوں کے پاس ہے. آخری بات جس کے بعد ایک نیا موضوع شروع ہوگا، ان ربا کا، ان بے شک ربا کا، آپ کا رب، ہوا عالمو، وہ عالمو بہت زیادہ جانتا ہے، عالمو بہت زیادہ جانتا ہے، من یدلو عن سبیلہ، من کون، یدلو گمراہ کرتا ہے، عن سبیلہ اس کے راستے سے. محبوب آپ کا رب اس بندے کو سب سے زیادہ جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکاتا ہے اور لوگوں کو دور کرتا ہے. وہ دوسری بات، وہ ہوا عالم بالمہتدین، باؤ کا معنی اور، ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو. اللہ دونوں گروہوں کو جانتا ہے، جو گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی اور جو ہدایت پاتے ہیں ان کو بھی. محبوب آپ کا رب خوب جانتا ہے. یہ آپ کے رب کو مانے نہ مانے، آپ کا رب ان کی ساری باتوں کو سن رہا ہے اور جان رہا ہے. اللہ عقل کے پیمانے پر اپنے نظام حیات کو ماپنے کے بجائے ہمیں اللہ رسول کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.